حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب تبلیغ اپنی قوم کو بنی اسرائیل کو کر رہے تھے تو قوم مان نہیں رہی تھی، تو آپ کہنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ اسے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا اپنے بارے میں، اور وہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا۔ یہ اپنا تعارف کروایا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، تم میری بات کو مان لو۔ حضرت عیسیٰ کہنے لگے بنی اسرائیل کو کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کے آیا ہوں۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کون سی نشانی آپ لے کے آئے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ یہ ہے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، اور پھر میں اس کو حکم دیتا ہوں، میں پھونک ماروں گا، وہ مٹی کی بنی ہوئی مورتی جس پرندے کی ہوگی وہی پرندہ زندہ ہو کے اڑ جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی۔ میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو ہاتھ پھیروں گا، اللہ ان کو شفا دے دے گا۔ اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب قوم کو بتا رہے تھے کہ مجھے نبی مان لو، اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر، انجیل کے اندر اور جو پہلے نبی آئے ہیں ان کے ذریعے آپ تک یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ میں عیسیٰ ابن مریم اللہ کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں، جیسے کہ قرآن مجید کے اندر پارہ نمبر 16 میں ہے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا۔ تو جب آپ نے یہ اپنا تعارف کروایا اور قوم کو بتایا کہ میں کوڑ کے مریضوں کو شفا دے سکتا ہوں، اور میں پرندے کی مٹی کی مورتی بناتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے میں دعا کروں گا تو وہ پرندہ بن کے اڑ جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے کیا کرتا ہوں؟ مردوں کو۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اب قوم کہنے لگی کہ پرندوں والی بات تو ہم مان لیتے ہیں، حالانکہ وہ بھی بڑی عجیب ہے۔ کسی نبی کو برحق ماننے کے لیے یہ کوئی چھوٹا معجزہ نہیں کہ مٹی کی مورتی بنے اور پھر بندہ دعا کرے اور وہ حقیقی پرندہ بن جائے۔ کہنے لگے وہ تو عام بات ہے، اور یہ جو تم مریضوں کو شفا دیتے ہو یہ بھی عام بات ہے، ہم تمہیں نبی پھر مانیں گے اگر تم مردہ زندہ کرو۔ ہم ایک ایسے مردے کو جانتے ہیں جو 4000 سال پہلے فوت ہو گیا ہے، اگر تم اس کو زندہ کر دو تو پھر ہم مان جائیں گے کہ تم واقعی اللہ کے نبی ہو۔ تفسیر قرطبی کے اندر سورہ آل عمران کی اس آیت نمبر 49 کے نیچے امام قرطبی نے وہ واقعہ لکھا جو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ان کی قوم کے مطالبے پر چیلنج کر دیا تھا بنی اسرائیل نے۔ کہتے ہیں کہ چیلنج ہے، 4000 سال کا مردہ ہے، 4000 سال پہلے وہ فوت ہو چکا ہے، تورات میں لکھا ہوا ہے کہ 4000 سال ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے کوئی مشکل نہیں، میں چیلنج قبول کرتا ہوں، آپ مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلیں۔ دھیان رکھیں، جہاں اس آیت کے اندر حضرت عیسیٰ کی طاقت اور حضرت عیسیٰ کے معجزات کا بیان ہے، وہیں پہ آج جو ہمارا موضوع ہے اس کی بھی اسی آیت کے اندر وضاحت موجود ہے۔ وہ قبر کسی عام بندے کی نہیں تھی، وہ نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے سام کی تھی۔ سام بن نوح اس کی قبر تھی جو 4000 سال پہلے فوت ہو گئے تھے۔ جس وقت بنی اسرائیل کی قوم حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر حضرت سام بن نوح کی قبر پر گئے تو جو دعویٰ کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی دعوے کے مطابق احیی الموتیٰ بِإِذْنِ اللہ والا کہ اللہ کے حکم سے مردہ زندہ ہوگا تو پھر مجھے نبی مان لینا۔ ساری قوم اکٹھی ہو گئی حضرت سام بن نوح کی قبر پر، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس قبر کے کنارے پہ کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو رب ذوالجلال نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا اور حضرت سام بن نوح قبر کے اندر سے زندہ کھڑے ہو گئے۔ جب حضرت سام بن نوح قبر کے اندر سے زندہ کھڑے ہو گئے
تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس موضوع کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سام بن نوح سے پوچھا، کہنے لگے اے سام اب یہاں پہ دیکھنا، حضرت عیسیٰ اور حضرت سام نوح کے بیٹے اور حضرت عیسیٰ کے درمیان 4000 سال کا فرق ہے۔ آقا کریم کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 1500 سال، یہ 1445 ہجری جا رہی ہے، تو 4000 سال کتنا دورانیہ ہوگا؟ حضرت نوح کے بیٹے اور حضرت عیسیٰ کے درمیان 4000 سال بعد حضرت عیسیٰ آئے ہیں، لیکن وہ 4000 سال پہلے انتقال کرنے والے بندے کے سر کے بالوں کے رنگ کو جانتے ہیں، حالانکہ امام الانبیاء نہیں ہے، حضرت عیسیٰ نبیوں کے نبی نہیں ہیں، حضرت عیسیٰ پاک پیغمبر آقا کریم کے غلام ہیں، ان کو نبوت ملی ہے آقا کریم کے صدقے۔ تو جو حضرت عیسیٰ 4000 سال پہلے نوح کے بیٹے حضرت سام کے سر کے بالوں کا رنگ جانتے ہیں ان کے بتائے بغیر، تو پھر یہ بھی تو سوچو کہ جس نبی کے ہم امتی ہیں وہ اپنی امت کے بارے میں کتنا کچھ جانتے ہوں گے۔ کون سا؟ حضرت سام جس وقت قبر سے کھڑے ہوئے تو حضرت عیسیٰ کہنے لگے ارے او سام، ارے او نوح کے بیٹے، مجھے یاد ہے جب تو دنیا سے گیا تھا تیرے سر کے بال کالے تھے، تو حالت جوانی میں مرا تھا، یہ تیرے بال سفید کیسے ہو گئے؟ میں تیرے بال ابھی سفید دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت سام بن نوح کہنے لگے آپ صحیح فرماتے ہیں، میں جوانی میں مرا تھا اور جوانی کی حالت میں مجھے موت آئی تھی، جس وقت میں دنیا سے گیا تھا میرے سر کے بال کالے تھے، لیکن آج 4000 سال بعد جب آپ نے اللہ سے دعا کی ہے اور اللہ نے مجھے آپ کی دعا سے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے زندہ اپنی قبر میں کھڑا کیا ہے، آپ کی آواز پہنچتے ہی مجھے ڈر لگا کہ شاید قیامت کا اعلان ہو گیا ہے۔ تو اس قیامت کے اعلان کے ہیبت اور خوف کی وجہ سے ابھی میرے بال سفید ہو چکے ہیں۔ 4000 سال کے بعد قیامت کا اتنا ڈر اور قیامت کے قائم ہونے کا اتنا خوف اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا اور اللہ کے سوالوں کے جواب دینے کا اتنا ڈر حضرت سام بن نوح کو کہ قیامت اتنی بھیانک چیز ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والا معاملہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، بڑا سخت معاملہ ہے کہ رب کے ایک ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے جب یہ پوچھا کہ 4000 سال کے بعد تم زندہ ہوئے ہو، جب مرے تھے تو بال کالے تھے، اب تمہارے بال سفید ہیں، تو کہنے لگے کہ میں اسی ڈر کی وجہ سے اپنے بالوں کو سفید کر بیٹھا ہوں کہ شاید کہ قیامت کا بلاوا آ گیا ہے۔